السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ میرک کے موقع پر حیدرآباد کے مچھلی مارکیٹس میں زبردست گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ خاص طور پر حیدرآباد کے رام نگر میں واقع مچھلی مارکیٹ میں مختلف علاقوں سے تقریباً 150 سے 200 لودیاں مچھلیاں لائی گئیں، جس سے بازار کی رونق دوبالا ہو گئی۔ خریدار بڑی تعداد میں اس مارکیٹ کا رخ کر رہے۔ اسی طرح ضلع سدی پیٹ کے حسن آباد علاقے میں بھی میرک کے موقع پر مقامی مچھلی مارکیٹ میں عوام کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ عوام کا ماننا ہے کہ گرمی کے موسم سے برسات کے موسم میں داخل ہوتے وقت مچھلی کھانے سے جسم کی گرمی میں اضافہ ہوتا ہے اور صحت میں توازن برقرار رہتا ہے، اسی لیے میرک کے دن مچھلی کھانا ایک معمول بن چکا ہے۔ YSR دور میں کسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا، ان باتوں کا اظہار راما نائیڈو نے کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر راما نائیڈو نے YSR کانگریس پارٹی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جگن موہن ریڈی کے دور حکومت میں کسانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ فصل بیمہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مغربی گوداوری ضلع میں محکمہ زراعت کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام میں 50% سبسڈی پر 80 کسانوں میں زرعی ٹریکٹر تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ جگن حکومت کے دوران کسانوں کو ایک بھی زرعی مشین فراہم نہیں کی گئی، جبکہ موجودہ اتحاد حکومت کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹریکٹرز اور دھان کٹائی مشینیں سبسڈی پر فراہم کر رہی۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور طبی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ آندھرا پردیش میں بیچ فیسٹیول جاری ہے، جہاں سیاحوں کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ سمندر کنارے خوشیوں کا سما ہے۔ آندھرا پردیش کے مچھلی پٹنم کے منگنا پوڈی ساحل پر جاری بیچ فیسٹیول عوامی ہجوم کے باعث ایک بڑے میلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ساحل سمندر پر جدھر نگاہ دوڑائیں گے سیاحوں کی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ لوگ سمندر کے پانی سے لطف اندوز ہو کر خوشگوار لمحات گزار رہے ہیں۔ مرکزی وزیر اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے قومی صدر چراغ پاسوان نے بہار کو ایک ترقی یافتہ ریاست بنانے کے عزم کے ساتھ کہا کہ ان کی پارٹی ریاست کی تمام 243 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ویر کنور سنگھ اسٹیڈیم میں نو سنکلپ مہا سبھا سے خطاب کرتے ہوئے پاسوان نے کہا کہ ان کا عزم بہار کو ملک کی نمبر 1 ریاست بنانا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں بہار کو ترقی یافتہ ریاست نہیں بنا دیتا۔ آپ سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں سے اسمبلی الیکشن لڑوں۔ وزیر نے کہا، ہاں میں اسمبلی الیکشن لڑوں گا اور بہار کی تمام 243 سیٹوں پر لڑوں گا۔ مجھے میرے اپنوں نے ہی گھر اور پارٹی سے باہر کیا، لیکن بہار کے تمام لوگ میرا کنبہ ہیں۔ میں اپنے لوگوں کی خاطر الیکشن لڑوں گا۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، ترقی یافتہ بہار، بہار فرسٹ، بہار بہاری فرسٹ۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک ایک بھی حقیقی پریس کانفرنس نہیں کی۔ پارٹی نے اسے جمہوریت کے خلاف ایک سنگین روش قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعظم صرف من کی بات کرتے ہیں، لیکن عوام کی بات سننے اور ان کے سوالات کا براہ راست سامنا کرنے سے مسلسل گریزاں ہے۔ کانگریس نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وزیر اعظم مودی کو برسوں سے ان مسائل پر براہ راست سوالات کا خوف ہے جو ان کی حکومت کی ناکامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پارٹی نے کہا ہے کہ بے روزگاری، مہنگائی، غربت، خواتین کی سلامتی، روپے کی گرتی قدر، معیشت کی غیر یقینی حالت، معاشی عدم مساوات، منی پور کا بحران اور پلوامہ سے لے کر پہلگام تک کے واقعات ایسے موضوعات ہیں جن پر اگر وزیر اعظم سے کھلے عام سوالات کیے جائیں تو ان کے پاس دینے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوگا۔ دہلی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف آتشی نے دہلی میں ایک 9 سالہ بچی کی لاش ملنے کے واقعے پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے قانون و انصاف کے نظام پر سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہلی میں 4 انجن کی حکومت ہونے کے باوجود یہاں کی بچیاں محفوظ نہیں اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں دہلی میں ایک 9 سالہ بچی کی لاش ملی جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہو، تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ
के बाद ही हकीकत सामने आएगी। इस मामले पर रद्दमल देते हुए आतिशी ने खबररसा एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि दिल्ली में दिल्ली हुकूमत, पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों का नज़्म है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में हमारी बच्चियां गैर महफूज हैं। उनका कहना था कि जब दिल्ली में इंतखाबात होते हैं तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यहाँ रैलियां करने पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इस किस्म के दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आते हैं तो उनका कोई अता पता नहीं होता। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मणिपुर में मुसलसल जारी बहरान पर मरकजी हुकूमत और खास तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जारी किए गए तफसीली बयान में उन्होंने कहा है कि रियासत में तशद्दुद, लाक़ानूनियत और अवाम की बेबसी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जयराम रमेश ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, धोबाल, कोकचिंग और बिष्णुपुर में दोबारा तशद्दुद भड़क उठे और ये इस बात का सबूत है कि सदर राज नाफिज किए जाने के बावजूद जमीनी हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। उन्होंने याद दिलाया कि फरवरी 2022 में बीजेपी को मणिपुर असेंबली इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई थी, लेकिन सिर्फ 15 महीने बाद 3 मई 2023 को रियासत को जलने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सैकड़ों बेगुनाह मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए, हजारों अफराद बेघर हुए और इबादत गाहों को तबाह किया गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाअहली एक बार फिर दिल्ली को मानसून की बारिशों में डुबोने वाली है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब नालों से गाद निकालने का काम मुकम्मल करने की तारीख को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक काम मुकम्मल करने का हदफ पहले 31 मई, फिर 15 जून और अब 25 जून कर दिया गया, जबकि दिल्ली में 28 जून को मानसून की आमद मुतवक्के है। यादव ने दावा किया कि PWD की जानिब से सिर्फ 45% काम मुकम्मल होने की बात सामने आई है, जो हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। यादव ने मजीद कहा कि बीजेपी ने दिल्ली का इख्तिदार संभालते ही नालों की सफाई और यमुना की ततहीर का वादा किया था, लेकिन मानसून से सिर्फ 20 दिन पहले सफाई की तारीख आगे बढ़ाना दरअसल अपनी नाकामी को तस्लीम करना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक्सियोम 4 एक्सियोम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS मिशन के दौरान 7 माइक्रो ग्रेविटी तहकीकी तजुर्बात करेगा। ये मिशन हिंदुस्तानी खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चलाएंगे। ये मिशन 10 जून को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:12 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से रवाना होगा। इसरो ने कहा है कि माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च का शोबा कौमी साइंसी बरादरी को मुख्तलिफ शोबों में मुमकिना एप्लीकेशंस के साथ अहम मौके फराहम करता है, जिनमें इंसानी सेहत, तिब्बी हयात साइंस, मवाद की तहकीक, नोवल ड्रग डेवलपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी शामिल हैं। इसरो ने मुख्तलिफ कौमी तहकीकी और तरक्याती लेबॉरेटरियों, तालीमी इदारों के हिंदुस्तान पर प्रिंसिपल तफ्तीशीकारों के तजवीज़ करदा 7 माइक्रो ग्रेविटी तहकीकी तजुर्बात को इसरो के गगन यात्री के साथ आइंदा एक्सियोम 4 मिशन के दौरान बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर अमल दरामद के लिए दर्ज किया है। सरबराहान और हज वफूद के कायदीन के एजाज में इस्तकबालिया ममलिकत की एक कदीम रिवायत है। इस इज्तिमा में दुनिया भर की मुस्लिम नुमाइंदा शख्सियात यकजा होती हैं, जहां आपसी दिलचस्पी के उमूर और आम मसाइल पर तबादला ख्याल का मौका मैसर आता है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मीना में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए सालाना सरकारी इस्तकबालिया की मेजबानी की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी शख्सियात, खादिम हरमैन शरीफैन के मेहमानों, सरकारी इदारों के मेहमानों और हज वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक इस मौके पर मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइजू और मोरितानिया के सदर मोहम्मद वल्द अल शेख अल गजवानी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस साल हज की सादत हासिल की। याद रहे कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मीना पैलेस में शाह सलमान की नियाबत करते हुए शाही शख्सियात, हज ऑपरेशन में शामिल फौजी सुप्रीम कमांडर्स, मुफ्ती आजम, उलमा, GCC मुल्कों के सीनियर हुकाम और वुज़रा का खैर मकदम किया था, जो ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देने आए थे।
مملکت میں مقیم اور غیر ملکی عید الاضحیٰ کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے مسجد نبوی میں ریکارڈ تعداد ہو جاتی ہے اور شہر کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر مسجد نبوی کے امور کی جنرل اتھارٹی نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ مسجد نبوی میں 15 ذی القعدہ سے 1 ذی الحجہ تک 1,20 لاکھ سے زیادہ نمازی اور عازمین آئے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق 6,66,580 زائرین نے روضہ شریفہ میں حاضری دی۔ مسجد نبوی کے مخصوص حصوں میں 3,01,802 روزے داروں میں افطار پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ 2,18,336 زمزم کی بوتلیں تقسیم کی گئی، جبکہ اس عرصے میں 3,360 ٹن آب زمزم استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ صفائی اور سینیٹائزنگ کے لیے 41,675 لیٹر جراثیم کش مادے کا استعمال کیا گیا، جبکہ 312 ٹن فضلہ ہٹایا گیا۔ مسجد کو معطر کرنے کے لیے 7 کلو گرام بخور اور 39 لیٹر بہترین عطر استعمال کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات حج سیزن کے آپریشنل منصوبوں کا حصہ، جن کا مقصد اللہ کے مہمانوں کو بہترین خدمات اور عبادت کے لیے آرام دہ ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور بی بی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل۔ اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔